تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور ان کو ہر قسم کی خطا سے معصوم فرمایا، کھانے پینے سے بھی انہیں محفوظ فرمایا، اور ان کی غذا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ یہ جن ہے، تو اس کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ اور تیسری مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، ان کو اللہ تعالی نے مٹی سے یعنی عناصر اربع سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح پھر آگے کا جو سلسلہ ہے، اللہ نے بی بی حوا کو زندہ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے نکالا، اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ بھی بی بی حوا ہے، چونکہ ایک زندہ انسان کی پسلیوں سے نکالی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جوڑے بنائے، اور مرد اور عورت کے پانی سے اللہ نے نطفے کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالی نے بی بی مریم علیہ السلام کو بغیر کسی خامد کے اولاد عطا فرمائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسے اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کے کمالات ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو اس کو لازماً اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہیں، اللہ تعالی ہی مدبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی سارے نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تمام تفصیل کو ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یعنی وہ فرشتوں سے بھی اشرف ہے، اس لیے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور دوسری باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے کن سے پیدا فرمایا، صرف آدم ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے جو اس کی شان کو زیبا ہے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس میں اپنی روح سے اللہ نے روح پھونکی ہے۔